اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ایک ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے. میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں. مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے, اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں. دل ول سے نہیں اتاریں گے آپ. بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے. کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں, آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. تو ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں
وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولیں بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں پہ بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے. تو اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار, میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے, میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا, تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا, میں نے جنا ہے تجھے, ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا. تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا, ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں, اب تو بوڑھی ہو گئی, اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی, وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے, وہ ناں پہ ٹھپا لگا کے آ گئیں. بڑے ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے, ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں, ضیاء الحق نہیں چاہیے. ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق, تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے, ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے, تہجد گزار آدمی ہے, یہ اسلام کو, اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام, وفاقی شرعی عدالت بنائی, مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا, حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا, مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا, کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئیں. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین, ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا, اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے, وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں, تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں, کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, بحث کر لیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا, وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے, دوست احباب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں, ہمارے شاگردوں میں, میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے, میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ اب یعنی آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا, تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی, ظرف کو کیا کرو, دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں, رائے سننے کا
تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں, آپ بھی ملائیں, لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا, فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے, اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا, وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے, میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں, دیکھو ایک زمانہ تھا, سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی, ایک عالم تھے, ان کا ایم کیو ایم میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے, ان سے بڑی گہری دوستی, وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی, کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے, اس کو چائے بھی پلائیں گے, یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی, حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو, ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے, اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو, قوم کے لیے ہے, ملک و ملت کے لیے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے, ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا, اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں, تب ملک پاورفل بنتا ہے, تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں, حضرت مولانا طارق مل صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس, اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہیں تو وہ یوں ہیں تو فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے, اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جس کے پیچھے مقصد ہو, جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو, تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے, دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا, وہ ناجائز ہو گیا. اب کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں, اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے ہماری. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے, اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نہ ہوئی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے, تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی, انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلیں, اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں. اور اتنا زیادہ, دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے, اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو مروا دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب آپ اتحاد کر رہے ہیں تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں.
ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے جب بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5,000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا, 5,000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5,000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس. یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. تو یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے. اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو. کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے ہیں جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. بھائی کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, ایک آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, کہہ رہے ماشاء اللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے, خاندانی کام کیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود انصاف کا سہارا لے کے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بار ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات, یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس گھس کے فیصلہ کرنا, یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں.